الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة صدق الله مولانا العظيم
وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ پیار محبت کے ساتھ درود ابراہیم پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری مائیں اور بہنوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدس کی چند آیت شریفہ اور اللہ کے آخری نبی، تمام نبیوں کے سردار، آقائے نامدار، تاجدار مدینہ، صدگمت کے مکی، کالی کملی والے، سنہری جالی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے بات کو صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ یہ دین کی باتیں اپنے ایمان والی ماؤں اور بہنوں تک پہنچانے کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما لے۔ عزیز میری ماں اور بہنوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مقدس کا وہ حصہ پڑھا ہے۔ کوئی بھی ایمان والا مرد ہو یا عورت یہ قرآن پاک کی آیت کا میننگ اور ترجمہ سمجھ لے تو اس کے بدن کا ایک ایک بال کھڑا ہو جائے گا، اس کا دل دھڑکنے لگ جائے گا، اور اس کے آنکھوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو بھی نکل آئیں گے۔ میری ماں اور بہنوں، میں آپ کے سامنے ایک جو ہمارا بھولا ہوا سبق ہے وہ سبق تازہ کرانے کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان والی ماں کے پیٹ سے پیدا فرمایا۔ یہ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ دنیا میں بھی جو مجھے اور آپ کو عزتیں مل رہی ہے تو یہ ایمان والے کی برکت سے ہی مل رہی ہے، ایمان کی دولت ہے۔ اس کی وجہ سے آج ہمیں مسلمان کہا جاتا ہے، مومن کہا جاتا ہے، اللہ کا نیک بندہ کہا جاتا ہے، اللہ کی نیک بندی کہا جاتی ہے۔ اگر ہمارے پاس یہ ایمان نہ ہو تو دنیا میں تو ہمیں عزت مل سکتی ہے، لیکن مرنے کے بعد کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی وعدہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ایمان کے بغیر دنیا سے چلے جائے تو کیا ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان سے دنیا سے چلا جائے وہ سیدھا جہنم میں ڈھکیل دیا جاتا ہے، اور جس کے پاس ایمان ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایمان کی نشانی کیا ہے۔ آج ہم ایمان والے ہیں، ہمارے گھر میں سے ہمارے مرد بھی، ہمارے بچے بھی، ہمارے شوہر بھی، ہمارے بیٹے بھی ایمان والے تو ہے، لیکن جب اذان ہوتی ہے تو نہ باپ کو احساس ہوتا ہے، نہ بیٹے کو احساس ہوتا ہے، نہ بچے کو احساس ہوتا ہے، نہ شوہر کو احساس ہوتا ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کو اس لیے بیان کیا کہ سب سے زیادہ بچے کی تربیت میں جو ہاتھ ہے وہ ماں کا ہے۔ سب سے زیادہ گھریلو اعتبار سے گھر کو سنوارنا، گھر کو بنانا، یہ تمام ذمہ داریاں عورت پر آتی ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ پہلے مدرسے میں جو سکھایا جائے گا بچہ جوانی کے عالم میں یہی کرے گا۔ بچوں کو جو بچپن میں سکھایا جاتا ہے وہی عادتیں بڑے ہونے کے بعد بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ گھر کا سنورنا یا گھر کا بگڑنا، گھر کے اندر شوہر کو دیندار بنانا، بیٹے کو دیندار بنانا، یہ سب ذمہ داری ایک عورت پر آتی ہے۔ جب تک عورت صحیح نہیں ہے وہاں تک گھر کا معاملہ صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ گھر کی مالکہ ہے تو عورت ہے، کہ 24 گھنٹے وہ گھر میں رہتی ہے اور شوہر کی ہر امانت کو صحیح حفاظت کے ساتھ رکھتی ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پورا دار و مدار گھر کا بگڑنا یا گھر کا سنورنا، مرد کا بگڑنا یا سنورنا، بچوں کا بگڑنا یا سنورنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ جیسی تعلیم دیں گے ویسا بچہ پڑھے گا، ویسا بچہ تربیت پائے گا، ویسے بچے کے اندر اخلاق آئیں گے۔ جیسے آپ گھر میں بولتے ہیں ایسے ہی عادت اس کو بولنے کی عادت پڑے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا مدرسہ بچوں کا جو ہے وہ ماں کی گود ہے۔ اور آج کے دور میں یہاں تھوڑا رک کر میں اپنی ماں بہنوں کو کہتا ہوں کہ آج ہمارا بچہ تھوڑا روتا ہے، تھوڑی پریشانیاں جب گھر میں آ جاتی ہے، کام کاج گھر کا تھوڑا بڑھ جاتا ہے، تو ہم اپنے بچوں کو موبائل پر لگا دیتے ہیں، اپنے بچوں کو کارٹون کھول کر اس کو دیا جاتا ہے۔ بچہ چپ چاپ اس کو دیکھتا تو رہتا ہے اور آپ اپنا کام تو نپٹا لیں گے، لیکن جو کارٹون کا جو نقشہ ہے، جو موبائل میں جو دیکھتا ہے، یہ اس کے سینے میں اور اس کے دماغ میں محفوظ ہوتا ہے۔ اور بچہ بالکل کورے کاغذ کے مانند ہوتا ہے،
کوڑے کاغذ پر جو چیز لکھی جاتی ہے وہ لکھی جاتی ہے، لکھنے کے بعد اس کو مٹایا نہیں جاتا، اس کو بھسایا نہیں جاتا۔ اب اس پر کوئی آدمی لکھے گا، لکھی ہوئی چیز پر کوئی لکھے گا تو کہے گا کہ یہ پاگل ہے، یہ دیوانی ہے۔ اس کو دکھتا نہیں ہے کہ یہ کاغذ پر لکھا ہوا ہے، پھر بھی اس پر لکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے بچے کی تربیت بچپن میں ہی ہونی چاہیے۔ آج ہماری اولاد نافرمان کیوں ہو رہی ہے؟ آج ہماری اولاد ہمارا کہنا ہوا کیوں نہیں مان رہی ہے؟ آج ہماری اولاد ہمارا سوال ختم ہونے سے پہلے جواب کیوں دے دیتی ہے؟ آج ہماری جوان بچیاں غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ کیوں دے دیتی ہے؟ آج ہمارے بچے ہمارے نافرمان کیوں بن رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ میری اور ماں اور بہنوں کہ آج ماں کی تربیت میں کمی رہ چکی ہے، کیونکہ اس کو اللہ کا تعارف نہیں کرایا، اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو اس کو نہیں بتلایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کا کیا مقام رکھا ہے۔ عورت بچوں کی ایک ماں ہوتی ہے، ایک بہن ہوتی ہے، ایک بیوی ہوتی ہے۔ یہ مقام کیا ہے؟ وہ مقام جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں قرآن و حدیث میں بتلایا ہے۔ اس لیے عزیزوں، میری ماں اور بہنوں، میں آپ کو بڑے درد دل کے ساتھ، بڑی گہرائیوں کے ساتھ، بڑے غم کے ساتھ آپ کو یہ اطلاع دیتا ہوں، خبر دیتا ہوں قرآن و حدیث کے ذریعے کہ آج ہمارے بچوں کی ہم بہترین تربیت کریں، قرآن و حدیث میں اس کو ڈھالے۔ یہ کب ہوگا؟ جب تک ہمارے پاس دینداری نہیں ہوگی۔ جب ماں کو قرآن و حدیث کا تعلیم ہوگی تب بچے کو قرآن و حدیث کی تعلیم دے پائے گی۔ اس لیے میں آپ کو قرآن سے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ یہ قرآن کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ سبق کے لیے کتاب ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پکارا تو پورے 30 پارے آپ اٹھا لو، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کا نام لیا ہے، حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی اللہ تعالیٰ مجبوراً لے رہا ہے۔ عیسائی لوگ یوں کہتے تھے کہ حضرت مریم اللہ کی بیوی ہے اور عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ تنہا ہے، وہ پورے کائنات پر چھایا ہوا ہے، وہ اول سے ہے، وہ آخر سے ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں پائے گا، اس کے درمیان جو بھی چیز آتی ہے وہ مٹ جانے والی ہے۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں ایک عورت کا نام لیا، اور جب نام لینے کی باری آئی عورتوں کی تو اللہ تعالیٰ نے امرأۃ سے پکارا، امرأۃ یوسف، امرأۃ نوح، امرأۃ لوط، امرأۃ فرعون، لیکن اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا۔ یہاں سے ایک مسئلہ استنباط ہوتا ہے کہ اپنا نام کسی غیروں کو نہ بتایا کرو۔ ہاں، سرکاری قانون کے اعتبار سے آپ کو کوئی آدھار کارڈ بنانا ہو، پان کارڈ بنانا ہو، ریشن کارڈ بنانا ہو، سرکاری کوئی کام ہو، وہاں ضرورتاً اپنا نام بتلانا ہے تو بتلا سکتے ہیں، ورنہ اپنا نمبر اور اپنا نام سب کو ظاہر کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اس لیے عورت کو استری کہا گیا۔ استری کا معنی ہے چھپانے کی چیز۔
اور عورت چھپانے والی چیز ہے. اس لیے حدیث میں بھی آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا آواز کا بھی پردہ ہے. آواز کا بھی پردہ ہے. تم بعض ذہن کے لوگ، فاسق ذہن کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آواز سے بھی لذت اٹھا سکتے ہیں، کپڑوں سے بھی لذت اٹھا سکتے ہیں، خوشبوؤں سے بھی لذت اٹھا سکتے ہیں. تو قرآن نے یہی معاملہ ختم کر دیا کہ آپ کی آواز بھی پردہ، آپ بغیر ضرورت آپ کا نمبر بھی کسی کو نہ دو، آپ کا نام بھی کسی کو نہ بتلاؤ. قرآن کتنا فصاح و بلاغت ہے دیکھو. اور قیامت تک کے لیے یہ مسئلہ اتار دیا اور سمجھایا کہ اپنا نام کسی کو نہ بتلاؤ. لیکن آج ہمارے ماں بہنیں اتنی بڑی غلطیاں کرتے ہیں کہ کئی دکان پر، کئی شاپ پر کوئی خریداری کرنے کے لیے جاتی ہے تو وہاں ہندو بھائی کو یا مسلمان بھائی کو اپنا نمبر دیتی ہے کہ یہ میرا پرائیویٹ نمبر ہے، جب یہ چیز آ جائے تو مجھے اطلاع کر دینا. یہ بالکل غلط ہے، قرآن کے خلاف بات ہے. یہ قرآن حدیث کے خلاف بات ہے. میں نے آپ کو قرآن سے حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے نام پورے قرآن میں 30ویں پارے میں عورت کا نام کہیں نہیں لیا. ہاں ضرورت آئی جب اللہ کو اللہ کی بیوی کہا گیا، مریم کو، اور زکریا کو اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا گیا، تو اللہ نے مجبوراً کہا گیا، کہا کہ یہ میری بیوی نہیں ہے، یہ میرا بیٹا نہیں ہے. تو یہاں سے استنباط ہوتا ہے مسئلہ کہ اپنا نام بھی کسی کو نہ بتاؤ. کسی شاپ پر، کسی دکان پر، کسی دوائی کی دکان پر، کسی کپڑے کی دکان پر، کسی بیوٹی پارلر پر آپ اپنا نمبر آپ نہیں دے سکتے. آپ نے ایک مرتبہ اپنا نمبر دے دیا، لکھ ہو گیا، وہ آپ اس سے واٹس ایپ پر باتیں کریں گے. آہستہ آہستہ یہ معاملہ بڑھے گا اور معاملہ بڑھنے پر وہ مجبوراً ہو جائے گی آپ، اور غلط کام کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. وہ اللہ نے قرآن میں پہلے ہی ہمیں پہلے اسٹاپ پر کہہ دیا کہ اپنا نام بھی کسی کو نہ بتلاؤ، اور آج کے زمانے میں یوں کہوں اپنا نمبر بھی کسی کو نہ دو. یہ قرآن سے ہے. اور قرآن میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک ہی صفحے پر میں آپ کو بہت ساری چیزیں بتلا دوں گا. ایک چیز کو آپ کو پتا چل گئی کہ اپنا نام کسی کو نہ بتلائے، اپنا تعارف کسی کو نہ کرائے، اپنا نمبر کسی کو نہ دے. یہ قرآن سے میں نے آج کے زمانے کے اعتبار سے ثابت کر کر دکھایا. اب قرآن دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، تھوڑا دھیان سے سننا، یہ قرآن کا مسئلہ ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو بالکل مائنڈ فریش ہونا چاہیے، آپ کا ذہن بالکل ہماری طرف لگا ہوا ہوگا، تب آپ کو قرآن سمجھ میں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام نہیں لیا، وہاں امرأۃ کہا. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام نہیں لیا کیونکہ وہ دونوں ایمان نہیں لائے تھے. فرعون کی بیوی، وہاں بھی کہا امرأۃ فرعون، امرأۃ نوح، امرأۃ لوط. لیکن جہاں اللہ تعالیٰ نے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عورتوں کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے زوجہ کر کر پکارا، زوجہ کر کر پکارا. یا ایھا النبی کر کے پورا پکارا کہ اپنی زوجہ کو، اپنی بیویوں کو کہو، یہ کہو. یہ پورے قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو 3 مرتبہ پکارا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو زوجہ کر کے پکارا. یہاں علماء نے لکھا ہوا ہے کہ امرأتن اور زوجہ میں فرق کیا ہے. امرأتن اور زوجہ میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ امرأتن کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بھائی حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام اور فرعون کی بیوی نکاح میں تو آئی تھی، لیکن وہ نبی کی
بیویاں نبی کے رنگ میں نہیں رنگی، وہ ایمان نہیں لائی تو سیدھے جہنم میں چلی گئی۔ یعنی آج کے ہمارے زمانے میں گجراتی میں اندر کہوت ہے، جب ہمارے ماں جو بڑی عمر کی عورتیں جب شادیاں کر کر اپنے سسرال جاتی تھی تو ماں باپ کہتے تھے بیٹا تیرا شوہر آتے کوٹ پر کوٹ لاکھنے دھندو کرجے۔ اب تو نہیں کہا جاتا، زمانہ جیسے جیسے بدلتا گیا ویسے ویسے ہماری سوچیں بدلتی چلی گئی، ویسے ویسے ہمارے خیالات بدلتے چلے گئے۔ ہماری ماؤں کو پرانے زمانے میں، آج سے 20 25 30 سال پہلے چلے جائیے، ہماری ماؤں کو ان کی ہماری نانیوں نے یہ کہہ کر کہا تھا کہ بیٹا اب تیرا گھر سسرال ہے، وہ تیرا گھر ہے، لیکن تیرے شوہر کے ساتھ کوٹ پر کوٹ ڈال کر ساتھ میں ساتھ دے کر دھندا کرنا، کاروبار کرنا تو تمہارا گھر آسانی سے چلے گا، تمہارا گزران آسانی سے ہو جائے گا۔ لیکن عزیزو میرے پیارو، یہ نبیوں کی بیویاں تو ہے، دیکھو میری بات سنو، یہ نبیوں کی بیویاں تو ہے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، زکریا علیہ السلام کی بیوی، یحییٰ علیہ السلام کی بیوی، یہ سب کی بیویوں کا اللہ نے امراتن سے ذکر کر کے کہا کہ یہ لوگ نبی کے رنگ میں نہیں رنگے تھے، یہ نبی کے فرما بردار نہیں تھے، یہ اپنے شوہر کے فرما بردار نہیں تھے۔ اور یہاں تک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تو اپنے شوہر کو مروانے کے لیے غلط غلط پلاننگیں کرتی تھی۔ اور آج شوہر شادی سے پہلے کہتا ہے تیرے لیے چاند توڑ کے لاؤں گا، ستارے توڑ کے لاؤں گا، یہ توڑ کے لاؤں گا، وہ بیچارہ محبت میں کہتا ہے، جب نکاح ہو گیا اب بولو بھائی، بیوی کہتی ہے کہ اب تم سب توڑ کے لانے والے تھے، اب مجھے سب توڑ کر مجھے دو۔ وہ شوہر کے رنگ میں رنگ جانا ہے، شوہر کی فرما برداری کرنا ہے، شوہر جس حال میں خوش رکھے۔ آج طلاق کے مسائل کیوں پیدا ہوئے؟ آج چھوٹے چھوٹے معاملے میں لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ آج ہماری ماں بہنوں کو بے عزتی کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ آج ہماری ماں بہنیں غیروں کے ساتھ کیوں بھاگ جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن و حدیث کو نہیں سیکھا، ہم نے قرآن و حدیث کو نہیں سمجھا اور علماء کی مجلس میں نہیں بیٹھے۔ آج ہمارے گھر میں قرآن اور حدیث کا ماحول نہیں ہے، آج ہمارے گھروں میں دینداری نہیں ہے، آج ہمارے گھروں میں نمازیں نہیں ہیں، آج ہمارا شوہر بے نمازی، بچہ بے نمازی، باپ بے نمازی، سب بے نمازی ہے، پھر کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے پر کسی نے جادو کر دیا، کوئی تعویذ دے دو۔ ارے روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے میری ماں اور بہنوں۔ میں آپ کو بہت بڑی گہریلی زندگی میں آپ کو بتلانے آیا ہوں قرآن و حدیث سے کہ آج گھر گھر کی کہانی ہے کہ مولانا ہماری زندگی تو لٹ چکی ہے، ہم برباد ہو گئے۔ ایک مسئلہ یاد آیا، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں وہ الفاظ لکھے ہیں کہ جو الفاظ بولنے سے انسان ایمان میں سے نکل جاتا ہے۔ اکثر ہماری ماں بہنیں وہ الفاظ اپنے زبان پر دن میں رات میں ہزاروں مرتبہ لاتی ہے، وہ ضروری ہے کہنا، کیونکہ ایمان ملا ہے تو ایمان کی حفاظت بھی کرنا ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا، بالکل صحیح ستہ کی حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے میری امت ایسی آئے گی، کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ ایمان پر پیدا ہوں گے، ایمان پر زندگی گزاریں گے، اور موت آئے گی تو کفر پر موت آئے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ ہوگا جو کافر پیدا ہوگا، کافر زندگی گزارے گا، اور موت آئے گی تو ایمان پر موت آئے گی۔ تو ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہے،
ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہے کہ آگ کا انگارہ ہتھیلی پر رکھنا مشکل ہے۔ تو آج ہم رات دن میں بعض الفاظ ایسے بولتے ہیں، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اس پر چھوٹی سی کتاب لکھی ہے کہ وہ الفاظ بولنے سے اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی ایمان سے خارج ہوتا ہے، ایمان سے نکل جاتی ہے۔ اس میں سب سے پہلا الفاظ کیا ہے کہ اللہ تنے وہ فرصت تھی بناوے لو چھے۔ کیا کہتے ہیں؟ کتلو ماشاءاللہ خوبصورت چیز جو اللہ کتلو فرصت تھی نے بناوے لو چھے۔ تو کیا اللہ کے پاس کوئی فرصت ہے؟ یہی کلمہ بولا اس نے، ایمان سے بولو بھائی، عورت ہو یا مرد ہو، ایمان سے نکل گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جددو ایمانکم جددو ایمانکم، قیل یا رسول اللہ وکیف نجدد ایمانکم قال اکثر من قول لا الہ الا اللہ، کہ اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو۔ لو کھانا باسی ہو جاتا ہے، اس کو بولو گرم کیا جاتا ہے، لیکن ایمان کیسے پرانا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کیسے پرانا ہو جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے جھوٹ بولا، ایمان تمہارا کمزور ہو گیا، کسی کو دھوکہ دیا، ایمان کمزور ہو گیا، بد نظری کی، ایمان کمزور ہو گیا، کسی کے بارے میں برائی کی، ایمان کمزور ہو گیا، کسی کو کہا تجھے اللہ نے کیسا بنایا ہے اور مجھے کیسا بنایا ہے، ایمان کمزور ہو گیا۔ اللہ نے ہر انسان کو اپنے حساب سے بنایا ہے، اپنے اعتبار سے بنایا ہے۔ تو عزیزوں، میرے ماں و بہنوں، ایمان کو بچانا بڑا مشکل ہے۔ نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کو سنبھالنا مشکل ہے۔ نیکی کرنا آسان ہے، بیان کرنا آسان ہے۔ میں آپ کو نہیں کہوں گا بیان کرنا آسان ہے، لیکن بیان پر عمل کرنا مشکل ہے۔ مسلمان بننا آسان ہے، مسلمان کی شریعت پر چلنا مشکل ہے۔ مشکل کب ہوگا؟ جب اپنی منمانی زندگی گزاریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چلو بھائی اللہ نے اس کو بہت فرصت سے بنایا۔ اب دیکھو میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں، میں قصہ کہانی نہیں بیان کرتا، میں تو قرآن و حدیث کھول کے بیان کرتا ہوں۔ میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھاؤں کہ بھائی میری ابرو ایسی ہے جس کو ہم گجراتی میں بھاؤں کہیں، بھاؤں، کہ جو ہماری بھاؤں بالکل باریک باریک چھے، તારી ભાવ જારી જારી છે। ચાલો બ્યુટી પાર્લરમાં જાય ને આપણે બનાવીએ તો શરીયત ઇજાજત દે હે? ના, ના કહે کہ حرام چھے۔ چہرہ اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا، اس لیے کاش میں دیکھنے کی دعا کیا ہے۔ آج ہماری ماں بہنوں کو پوچھا جائے کہ کاش میں دیکھنے کی دعا کیا ہے تو کہ موسیٰ فین اینڈ لولی لگا اٹھا آوڑے، لیکن کاش میں جونے دعا پڑھتا نہیں آوڑے۔ اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، اے اللہ تو نے میرا چہرہ جس طرح خوبصورت بنایا ہے ایسا میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دے۔ تو اسلام میں برقع پہننا تو آسان ہے، غیر بھی پہنتے ہو، بھیک مانگتے، بس میں گاڑیوں میں برقع پہنتے ہیں غیر لوگ، اور مسلمان کو ہولیہ بناتے ہیں، اور ہولیہ بنا کر بولو بھائی بھیک مانگتے ہیں تو بھیک مل جاتی ہے۔ لیکن مسلمان بننے کے بعد، برقع پہننے کے بعد، شریعت نے جیسا برقع کہا ہے ویسا برقع پہننا ہے۔ چست برقع نہیں پہننا کہ اپنا بدن بحال چھل کے اپنا بدن لوگوں کو دکھائے
تو یہ برقع پہننے کا ثواب نہیں ملے گا، یہ الٹا آپ کو کیا ملے گا بولو بھائی؟ گناہ ملے گا۔ اس لیے بعض اللہ والوں نے لکھا ہے، میری ماں اور بہنیں، میں آپ کو تمام حدیثوں سے واقعات میں سناتا ہوں، اللہ کے رسول پہلے آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں، پھر میں آپ کو وہ بتلاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ جب جنگ میں جاتے تھے، یہاں سے بہت بڑا مسئلہ سمجھ میں آئے گا، گھر کی لڑائیاں ختم ہو جائے گی۔ جنگ میں جاتے تھے، جب واپسی ہوتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے باہر پڑاؤ ڈال دیتے تھے کہ بھائی اب مدینے میں اندر انٹر مت ہونا۔ ہماری طرح تھوڑی کہ اب مجھے گودرا آنا ہے تو صبح 8 بجے نکلا تو ظہر میں پہنچ گیا۔ اب بیوی کو بیچاری کو انتظار تو ہوگا کہ میرا شوہر، میرا سر کا تاج انشاءاللہ عشاء کے وقت آ جائے گا اور ہم ساتھ میں بیٹھ کر کھائیں گے، یہ تمنا ہوتی ہے۔ لیکن صحابہ کی عورتیں جب صحابہ جنگ میں جاتے تھے تو کئی مہینے گزر جاتے تھے، کئی دن گزر جاتے تھے، کئی ہفتے گزر جاتے تھے، ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کب آنے والے ہیں۔ اس وقت فون کا زمانہ بھی نہیں تھا کہ واٹس ایپ پر کہتے تھے کہ میں ابھی لے لو چون پانی گرم رکھ جے، آملیٹ بناوی رکھ جے، برجی بناوی رکھ جے، چائے بناوی رکھ جے۔ پہلے کے زمانے میں فون نہیں تھے، تو یہ مسئلہ ابھی استنباط کرتا ہوں، تھوڑا دھیان سے سنو، مزہ آئے گی آپ کو۔ حدیث اور قرآن قیامت تک کے لیے ہے، میرے اور آپ کے لیے، لیکن آج ہم سب قصے کہانیوں میں پڑ گئے۔ آج ہم قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں، اور جو سمجھاتا ہے تو مسلمانوں اس پر دھیان سے اور توجہ بھی نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنگ کے ساتھی صحابہ، پورا لشکر چاہے صبح میں آ جائے، چاہے دوپہر میں آ جائے، چاہے شام کو آ جائے، مدینے کے باہر کہتے تھے کہ وہی پڑاؤ ڈال دو، ابھی مدینے کے اندر انٹر نہ ہونا۔ چلو میں ہوتا اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ تمہیں آوی گیا پچھی بھی کیم نہیں آئیوا، کئی دارما کارو لاگے منے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ کئی دارما کارو لاگے، تمہیں آٹلا واگے آٹلے آوی جیلا، تو گھیر آوٹا تمہیں وار کیم لائے گی؟ یہاں سے جھگڑا، شیطان بولو بھائی بیچ ڈال دیا۔ کیا آپ کو آپ کے شوہر پر اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے؟ اور آپ پر بھروسہ تھا، میں آپ کو بہت پوائنٹ کی بات سنانے جا رہا ہوں آگے، میری ماں اور بہنوں، یہ تو دنیا کے اندر ہزاروں آدمیوں کے بیچ میں گیا، وہ تمہارا شوہر، تمہارا بیٹا ہزاروں آدمیوں کے بیچ میں گیا، لیکن گھر میں تمہیں اکیلی چھوڑ کر گیا، تو بھروسہ کس کا زیادہ ہے بولو بھائی؟ تمہارا زیادہ ہے، کہ وہ تو سب کے بیچوں بیچ ہے، وہ گناہ کرنے سے پہلے کہے گا کہ مجھے کوئی دیکھے گا، تم گھر میں ہو، چار دیواری میں ہو، تم گناہ کرو گے، اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا تمہیں، تم گناہ کر سکتے تھے، تم گناہ کر سکتی تھی، لیکن تمہارے شوہر نے تم پر بھروسہ کیا کہ میری عورت میرا بھروسہ نہیں توڑے گی۔ لیکن وہی بیچارہ ٹھکا مارا، جب وہ شوہر اپنے گھر میں آتا ہے تو پوچھتے تم کو میں نے اتنے بجے فون کرے لا، تم اتنے بجے گودرا اسٹیشن پہ اتر گئے لے، تو تم اتنے بجے چائے کی دکان پہ بیٹھے رہے، تو اتنے دیر گھر میں کیوں آئے، کیا ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، میری زندگی تو برباد ہو گئی، میں تو تمہارے پاس آ کر دکھی ہو گئی۔ یہ الفاظ سب ایمان کے باہر نکالنے کے الفاظ ہے، اور یہاں سے شیطان بیچ ڈالتا ہے۔ یہ بہت پوائنٹ کی باتیں بتا رہا ہوں میری ماں اور بہنوں، شیطان یہاں بیچ ڈالتا ہے، اور بیچ ڈالنے کے بعد یہاں سے بولو بھائی شک اور شبہ، شک اور شبہ، اور شک کی کوئی دوا دنیا میں نہیں ہے، اور وہاں سے تو اس طرف منہ کر کے چل، اور یہ اس طرف منہ کر کے چلے، تو گھر کی زندگی تو ویران ہو گئی، گھر کی زندگی تیری بھی ویران ہوئی، تیرے شوہر کی بھی ویران ہوئی، گھر میں سکون نہیں ملا۔ اب شوہر جائے گا کہاں سکون ڈھونڈنے کے لیے بولو بھائی؟ چائے کے گلوں پر، پان کے گلوں پر، ہوٹلوں پر، وہاں سکون حاصل کرنے کے لیے جائے گا، تو شیطان زینا کی دعوت دے گا کہ جو ہلی پوری کتلی ہاری ہے انہیں جو
تو وہاں سے شیطان اس کو بھی گناہ میں ڈالتا ہے. اب تمہارے اندر شیطان آئے گا اور کہے گا تیرا شوہر تجھے دھیان تو دیتا نہیں ہے, تیرا خیال تو کرتا نہیں ہے, تجھے گھمانے تو لے جاتا نہیں ہے, تمہیں کپڑے کی شاپنگ کرنے تو لے جاتا نہیں ہے, تجھے یہ کرنے لے جاتا نہیں ہے, چل نہیں میں بھی کچھ کروں. تو بولو کس کا جائے گا؟ عورت اپنا گھر کھو بیٹھے گی آہستہ آہستہ. اس لیے ایک اللہ والے نے کہا, میں وہ حدیث بیان کر دیتا ہوں پھر نکل جائے گی میرے ذہن سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے باہر پڑاؤ ڈال دیتے تھے. کیوں ڈالتے تھے؟ اس وجہ سے ڈالتے تھے کہ بھائی مدینے کے عورتوں کو پتہ چل جائے کہ تمہارا شوہر آ چکا ہے. تو شوہر کو بھی یہاں ایک مسئلہ سمجھ میں آئے گا. یہاں سے ایک مسئلہ استنباط ہوتا ہے کہ بھائی آپ گھر جانے سے پہلے قریب آ گئے ہو کہ بھائی میں 15 منٹ میں یا آدھے گھنٹے میں آپ میرا انتظار کرنا, میں آپ کے پاس پہنچ جانے والا ہوں. تو یہ مسئلہ دیکھو مدینے کی گلیوں میں اللہ کے رسول نے 1442 سال بتلایا تھا. آج وہ مسئلہ میں آپ کو واٹس ایپ, انٹرنیٹ, فیس بک اور بولو آن لائن موبائل پر سناتا ہوں کہ دیکھو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ تم مدینے کے باہر پڑاؤ ڈال دو کہ مدینے کی عورتوں کو پتہ چل جائے کہ تمہارے شوہر آ گئے ہیں, تم اچھی طرح اس کا استقبال کر سکو. اب میں آج کے دور میں کہوں کہ آج کا شوہر کہیں سفر میں ہو, افریقہ سے آتا ہو, انگلینڈ سے آتا ہو, بعض لوگ تو کہتے ہیں سیدھے گھر پہ آ جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں انگلش میں کہ سرپرائز آئی پی میں تم نے ہوں آئی پی بولو بھائی سرپرائز آئی پی. تو عورت کا نہ ٹھوبڑے کا ٹھکانہ ہوتا ہے, نہ بال کا ٹھکانہ ہوتا ہے, نہ کپڑوں کا ٹھکانہ ہوتا ہے. سالوں بعد اس کا چہرہ دیکھتا ہے تو اس کا دل کھٹا ہو جاتا ہے. تو شریعت نے اس کو منع کیا ہے. اور آج ہم بولو بھائی سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں آ کر کیا کہہ رہے ہیں, مولوی صاحب ہمیں تو سائنس اور ટેકનોલોજી ના જમાનામાં આવ્યા એટલે તો અમે હું આપ્યું સરપ્રાઈઝ આપી. પણ સરપ્રાઈઝમાં નુકસાન કેટલું છે તેની સોચ્યું તને કોઈ દાડો? સરપ્રાઈઝમાં નુકસાન છે કે જ્યાં તમને સુકૂન મળવાની ઉઠું ત્યાં તમને સુકૂન મળ્યું જે હલાલ સુકૂન છે. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے بتلایا کہ تم زنا مت کرو. یہ نہیں کہا تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ. تو یہ زنا کے قریب کا راستہ ہے, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. وہ بہت گندا راستہ ہے, بہت برا راستہ ہے. اللہ میری اور آپ کی, میری تمام ماں بہنوں کی, تمام میرے بچوں کی, جوانوں کی, گھر کے والے تمام ایمان والوں کی اس بلا سے اللہ حفاظت فرمائے. تو عزیزوں میری ماں اور بہنوں, میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا, دیکھو میرا تو وقت بھی ختم ہو گیا, ابھی تو میں نے بات شروع بھی نہیں کی اور 2:47 ہو بھی گئی. تو عزیزوں اور میری ماں اور بہنوں, میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ ایک عورت الحمدللہ ایک عورت بن سنور کر, دیکھو ایک عورت بن سنور کر جب گھر سے باہر نکلتی ہے, جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہ زمین پر پاؤں نہیں مارتی, وہ سامنے والے آنے والے مرد کے سینے پر پاؤں مارتی ہے. اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے ایک عورت کو ہدایت مل جائے, سنو کان کھول کر میری ماں اور بہنوں, آپ سب سے بڑی ہینڈ ہے, سب سے بڑی گھر کی مالکہ ہے. آپ سنور گئی تو آپ کا پورا گھر سنور جائے گا, اور آپ بگڑے گی تو پورا آپ کا گھر بگڑ جائے گا. اللہ والے نے لکھا ہے کہ ایک عورت سنور جائے, ایک عورت سیدھا راستے پر آ جائے تو 100 اولیاء اللہ سے افضل ہے. کتنے؟ 100 اللہ والے ہو نا, اس پر ایک عورت بھاری ہے, ایک عورت بھاری ہے.
اس لیے میری ماں اور بہنوں شوہر کو بھی کہا کرو کہ تمہیں آوانا گجراتی تو تمہیں بدھانے آوڑتی ہو الحمدللہ ہاں تمہیں کہیں انگلش میں نہیں بولتا ملے اس کو اوپر رکھنا ہے یا نیچے رکھنا ہے اوپر رکھنا ہے چلے گا ہاں تو اپنے شوہروں کو بھی کہو اب میں آپ کو یہ حدیث کو پوری کر رہا ہوں اپنے شوہروں کو بھی کہو کہ اپنے جب گھر پہ آؤ تو پہلے مجھے اطلاع کرو کہ یہ سنت نبوی ہے یہ سنت نبوی ہے کہ آپ کے لیے میں سنور جاؤں آپ کے لیے میں اچھے کپڑے پہن لوں آپ کو میں استقبال کروں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنے شوہر کا انتظار کرے سنو میری ماں اور بہنوں دھیان سے سنو کوئی اپنے شوہر کا انتظار کرے کہ میرا شوہر رات کو 8 بجے یا 7 بجے یا 10 بجے آئے گا میں اس کا انتظار کروں گھر کو صاف کرتی ہے ہر چیز کو صاف کرتی ہے وہ میرا شوہر جس میں خوش ہے اس میں وہ خوش ہوتی ہے اور وہ چیز کرتی ہے اور گھر کے دروازے پر وہ استقبال کے لیے آتی ہے اور اس کو ہنستا مسکراتا چہرہ دیتی ہے شوہر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جہاد میں لڑنے والا جو فوجی ہے اللہ اس کے آدھے کے برابر اس کو وہ عورت کو ثواب عطا کرے گا دیکھو گھر بیٹھے آپ کو جہاد کا ثواب ملے گا کچھ عورتیں اللہ کے رسول کے پاس آئی اللہ کے رسول ہمارے مرد ہمارے بیٹے ہمارے یہ چچا ماموں یہ جہاد میں جاتے ہم کیوں نہیں جاتے کہ عورت پر جہاد نہیں ہے بولے تو ہم کو بھی جہاد کرنا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں جہاد کا ثواب چاہیے تو تمہارے شوہر کا گھر آئے تو اس کو ہنسی کے ساتھ استقبال کرو اچھے القاب سے پکارو اس کا استقبال اچھی کرو اللہ پاک تمہیں جہاد میں لڑنے والا جو فوجی ہے میدان میں اس کے آدھے کے برابر ثواب اللہ تمہیں گھر بیٹھے عطا کر دے گا ایک صحابی کا نام مجھے یاد نہیں آتا ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کو بتلاتا ہوں اپنے شوہر کو خوش کرنا کتنی بڑی دولت ہے اپنا شوہر راضی تو اللہ راضی ایک چیز ہے ماں باپ راضی اللہ راضی اور ایک چیز ہے شوہر راضی اللہ راضی اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جب شوہر اور میاں بیوی میں کچھ تو میں ہو جائے کچھ اونچ نیچ ہو جائے جلدی سے صلح کرو جلدی سے صلح کر لو جب تک تم دونوں ناراض رہو گے اللہ تعالیٰ دونوں پر لعنت برساتا رہے گا کیوں کہ شیطان کو سب سے زیادہ دنیا میں جو مزہ آتی ہے سب سے زیادہ وہ جو اپنے آپ کو خوش ہوتا ہے دو میاں بیوی کے اندر لڑائی کروانے سے خوش ہوتا ہے وہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کہیں سفر پہ تھے کچھ دنوں کے بعد آئے اسی دن ان کے لڑکے کا انتقال ہو گیا یہ حدیث میں صحیح ستہ کی حدیث ہے اسی دن ان کے لڑکے کا انتقال ہو گیا میں ہوتا اور آپ ہوتے ماں بہنیں سب دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ میں اور آپ ہوتے تو کہ تمہیں آئیوانے આટલી મોટી મુસીબત આવી ગઈ اللہ پاک મારો પોયરો લઈ લીધો આવું થઈ ગયું તેવું થઈ ગયું یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ادھر دیکھو یہ عورت ہے یہ بھی عورت ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی رات کو انتظار کر رہی ہے کہ میرا شوہر اتنے دنوں کے بعد آئے گا کوئی خواہش ہوگی اس کی کوئی تمنا ہوگی اگر میں یہ بتا دوں کہ تمہارے بچے کا انتقال ہو گیا تو میں ان کی تمام خواہشوں پر پانی پھر جائے گا تمام خوشی پر پانی پھر جائے گا اس نے اس بچے پر کپڑا ڈال دیا اور کپڑا ڈالنے کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں تشریف لائے تو گھر میں تشریف لانے کے بعد کہا میں جب گیا تھا تو حاملہ تھی اب بچہ پیدا ہوا تو میرا بچہ کیسا ہے مجھے دیکھنے تو دے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی نے کہا او میرے سر کے تاج او میرے شوہر آپ فکر نہ کرے یہ اللہ کی امان میں ہے اللہ کی امان میں دیکھو عورت کے اندر فصاحت و بلاغت بھی ہونی چاہیے عورت کے اندر سمجھ بوجھ بھی ہونی چاہیے اس لیے میں شروع سے کہتا چلا آتا ہوں ابھی بھی کہتا ہوں گھر کی مالکہ آپ ہے آپ سنور گئے تو پورا گھر سنور جائے گا آپ جو بگڑ گئی تو پورا گھر برباد ہو جائے گا کیا کہا امان میں ہے
آپ فارغ ہو جائیے، آپ کھانا کھا لیجئے۔ اب مسلمانوں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے ملے اور ملنے کے بعد بالکل ریلیکس ہو گئے، فارغ ہو گئے۔ تو اب بیوی نے کہا، او میرے سر کے تاج، او میرے شوہر، میں ایک آپ کو بات پوچھوں؟ بولے کیا بات ہے؟ کہ کسی مدینے کی عورت میرے پاس امانت رکھنے آئے تو اس کی امانت واپس کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو کہ یہ کوئی سوال پوچھنے کا ہے؟ امانت امانت ہوتی ہے، اس کو واپس کیا جاتا ہے۔ کہا یہ بچہ بھی اللہ کی امانت تھی میرے اور آپ کے پاس، اللہ نے واپس لے لی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میری ماں اور بہنوں بتاؤ، اس عورت نے کیسے دل پر پتھر رکھا ہوگا، کیسا صبر کیا ہوگا۔ وہ پورا 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 جو واقعہ ہے مسجد نبوی میں فجر کی نماز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت طلحہ نے پڑھی، اور طلحہ نے پڑھنے کے بعد پورا واقعہ بتلایا۔ اللہ کے رسول آج رات میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا، میری بیوی نے میرے ساتھ اس طرح استقبال کیا، میرے کو فارغ کیا، مجھے خوش کیا اور میرے کو یہ سوال کیا، پورا واقعہ بتلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، طلحہ آج رات جو ملا ہے، اللہ اس نطفے سے ایک بچہ پیدا کرے گا، اس کو اللہ 10 اولادیں دے گا، اللہ اس کو 10 بچے دے گا، وہ 10 مدینے کے محدث اور مفسر بنیں گے۔ 10 محدث اور بولو بھائی مفسر بنیں گے۔ تو آپ بتاؤ، دل پر ہاتھ رکھ کر عورت صبر نہ کرتی، عورت ہائی ویلا کرتی، عورت شوہر کی آمد پر ناراض ہو جاتی اور اس کا اچھی طرح استقبال نہ کرتی تو یہ نعمت ملتی نہیں ملتی۔ اس لیے میری عزیزوں، میری ماں اور بہنوں، دیکھو اپنے شوہر میں رنگ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ تمہارا شوہر جس میں خوش ہے اس میں آپ خوش ہو جاؤ۔ تمہارا شوہر جس میں راضی ہے، چاہے آپ کو نہ گزرے کہ نہیں یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن تمہارے شوہر کو اچھا لگتا ہے تو بولو بھائی اس کو کرو، تمہیں ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک آپ کو نہ کرنے کی تکلیف کہ میرا دل نہیں چاہتا پھر بھی کر رہی ہوں، اور کس لیے کر رہی ہے کہ میرا شوہر راضی ہو جائے، تو بولو بھائی کتنے ثواب ملیں گے؟ 2 ثواب ملیں گے۔ اپنے شوہر کے رنگ میں رنگ جاؤ، آپ کا شوہر کا جو مزاج ہے اس مزاج میں بڑھ جاؤ۔ جیسا تمہارے گھر کا ماحول ہے ویسے گھر کے اندر ماحول میں بناؤ، اور اس کو قرآن و حدیث کا ماحول بناؤ، اس کو دینداری کا ماحول بناؤ۔ تو قرآن آگے کہتا ہے کہ یہ دونوں نبی کی بیویاں تھی، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں، لیکن انہوں نے نبی کی نافرمانی کی، شوہر کی نافرمانی کی، تو ہم نے کہاں ڈال دیا؟ جہنم میں ڈال دیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ جب یہ دونوں میرے نیک بندوں کی بیویاں تھی، میرے نبیوں کی بیویاں تھی، لیکن جب انہوں نے میرے نبی کے حکم کو نہیں مانا، میرے نبی پر ایمان تو لائی لیکن میرے نبی کے رنگ میں نہیں رنگی، میرے نبی کا کہا ہوا نہ مانا، میرا اور میرے نبی کی نافرمانی کی، میں نے دونوں کو جہنم میں ڈھکیل دیا۔ نبی بھی ان کی بیویوں کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکے۔ اب آؤ ایک ہی صفحے پر اللہ آگے قرآن میں کہتا ہے، 2800 پارہ اٹھا لو، آخری صفحہ اٹھا لو، ترجمہ پڑھ لینا میری ماں اور بہنیں۔ آگے فرعون کی بیوی ہے کہ کہا فرعون کی بیوی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فرعون ونجني من القوم الظالمين۔
یہ اللہ کا دشمن. لیکن فرعون کی بیوی کس پر ایمان لائی بولو بھائی؟ دنیا کے ہینسم بوائے کو چھوڑا, دنیا کی فیشنوں کو چھوڑا, دنیا کے گرم گرم اور نرم نرم بستروں کو چھوڑا, بادشاہ کے محل کو چھوڑا, اور اللہ کو کیا کہنے لگی کہ مجھے جنت میں محل چاہیے. وہ اللہ جنت میں محل بھی چاہیے تو کیسا چاہیے؟ تیرے عرش کے درمیان چاہیے, تیرے عرش کے بازو میں چاہیے کہ مجھے تیرے بازو میں میرا محل تیار فرما. اب فرعون نے کہا کہ بھئی اس کو سمجھاؤ, اس کی پاگل ہو چکی ہے, دنیا کی رنگینیوں میں کیوں پاگل ہو رہی ہے؟ مرنے کے بعد دیکھی جائے گی جو ہوگا وہ. آج بھی ہماری ماں بہنیں کہتی ہے کہ یہ دیکھی جائے گی مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے, قبر میں جائیں گے تب دیکھی جائے گی. نہ, قبر میں جانے کے بعد تو مسلمانوں کوئی کسی کا حال نہیں بیان کر سکتا. میں آپ کو قرآن سے یہی آخری بات میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ فرعون کی بیوی اللہ کا نافرمان تھا. کون بولو بھائی؟ فرعون. میں نے اس کو 2 مرتبہ دیکھا ہے, سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک مصر کے میوزیم میں, زمین پر بھی نہیں ہے اور آسمان کے بیچوں بیچ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم میرے نافرمان بنو گے تو پوری قیامت تک آنے والے انسان تمہیں ڈاکہ ماریں گے کہ دیکھو یہ اللہ کا نافرمان, یہ اللہ کو ناراض کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ دیکھو یہ فرعون کی لاش کو دیکھ لو کہ ہم نے قیامت تک اسی حال میں رکھیں گے. لال لال ٹماٹر کی طرح تھا, 9.5 فٹ لمبا تھا, مال و دولت تھی, خوبصورتی تھی, عزت تھی, بادشاہت کی کرسی تھی, سب کچھ تھا, لیکن کیا نہیں تھا میری ماں بہنوں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں دوسری ملاقات پر آپ کو بتلاؤں گا, یہیں سے بات کو شروع کروں گا کہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے 4 انعام دینے کا وعدہ کیا کہ فرعون تو ایمان لے آئے, ہمیشہ کے لیے جوانی, قیامت تک کی جوانی دوں گا. تو ایمان لے آئے, قیامت تک تجھے مالدار رکھوں گا. تو ایمان لے آئے, قیامت تک تو بیمار نہیں ہوگا. اور تو ایمان لے آئے, قیامت تک بادشاہ تو رہے گا. اس پر آگے بات کروں گا انشاءاللہ, کبھی ملاقات ہوگی زندگی میں تو. اب فرعون کی بیوی نے اس کا ساتھ نہیں دیا. کیوں؟ کہ وہ ادھر شوہر نیک تھے اور بیوی نافرمان تھی, اور ادھر شوہر نافرمان ہے لیکن آسیہ فرما بردار ہے. اب فرعون نے کہا اس کو سمجھاؤ, یہ پگلی کیا ہو گئی ہے, اس کا دماغ سٹک گیا ہے, اس کو سمجھاؤ. اس کو سمجھا رہے کہ دیکھ نرم نرم بستر, یہ محل کو چھوڑ کر تو کس کی, جس کے کپڑے پھٹے ہیں, اس کے بال کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, یہ موسیٰ پر تو ایمان لے آئی, تو یہ موسیٰ پر ایمان لے آئی. اب فرعون نے کہا کہ اس کو سمجھاؤ, لیکن بولو بھائی جس کے دل میں ایمان اتر جاتا ہے, جس کے دل میں ایمان کی لذتیں اتر جاتی ہے, جس کے دل میں ایمان کی محبتیں اتر جاتی ہے, اس کو دنیا حقیر لگتی ہے, اس کو دنیا حقیر لگتی ہے. یہ مچھر کا پر, مکڑی کا جالا, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ کوئی غرور کی جگہ نہیں ہے, یہ کوئی گھمنڈ و تکبر کی جگہ نہیں ہے, یہ تو عبرت کی جگہ ہے. فرعون نے یہی دنیا میں تکبر کیا اور اسی دنیا میں ایڑیاں مار کر چلتا تھا. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کا بتلا دیا کہ دیکھو یہاں تک یہ پڑا ہوا ہے اور دیکھتے رہو قیامت تک. تو عزیزو, میرے پیارو, میری ماں اور بہنوں, فرعون کی بیوی آسیہ ایمان لے آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور ان کے سامنے مقابلہ کروایا. ادھر فرعون بیٹھا ہے, ادھر آسیہ بیٹھی ہے بازو میں. اسے پہلے میں آپ کو یہ واقعہ بھی بتلاتا کہ آسیہ علیہ السلام کی جو خادمہ تھی وہ ایمان لے آئی. تو 3 دن تک 3 رات تک تیل کو گرم کیا گیا. 8 سال کی بچی اور 8 مہینے کا بچہ ان کا تیل میں ڈالا گیا, اس عورت کو بھی ڈالا گیا اور کہا گیا میری آخری وصیت ہے, میں موسیٰ پر ایمان لے آئی ہوں لیکن میں ایمان نہیں چھوڑوں گی. لیکن آج میں بڑے درد دل کے ساتھ, دل کی گہرائیوں کے ساتھ کہتا ہوں, آج تھوڑی دنیا کے چھنکاروں کے اندر, دنیا کی تھوڑی سی لذتوں میں, دنیا کی تھوڑی سی واہواہوں میں ہم ایمان کو بیچ دیتے ہیں, ایمان کو بیچ دیتے, ایمان کو بیچ دیتے.
ادھر آسیہ کی خادمہ قربان، دیکھو ماں ہوتی ہے، 8 سالہ بچی کو ماں سے چھینا گیا، اور چھیننے کے بعد وہ امی امی پکارتی رہی۔ اب بتاؤ 3 دن اور 3 رات تیل کو گرم کیا گیا ہو، وہ تیل کیسا ابلتا ہوگا، پکڑا اور ادھر بچی چیخ اور چلاتی رہی، اور اس کو تیل میں ڈالا گیا، چند سیکنڈوں میں بولو بھائی اس کی بھن گئی۔ جس طرح ہم مچھلی کو تلتے ہیں اس طرح وہ بولو بھائی بچی تل گئی۔ اب کیا ہوگا؟ ماں تھی، ماں کے پاؤں تو تھوڑے ہلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ بچی کی جو آسمانوں پر روح لے کر جا رہے تھے فرشتے، ان کو اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، بولنے کی طاقت دی، اور کہا اماں فکر نہ کرنا، جس کو تم آگ سمجھ رہی ہو وہی جنت ہے، وہی جنت ہے، آپ میں جا رہی ہوں، میں جنت میں آپ کا انتظار کروں گی۔ اب میری ماں اور بہنوں، 8 مہینے کا بچہ گود سے چھینا گیا اور تیل میں ڈالا گیا۔ تیل میں ڈالنے کے بعد بچے کو بھی بولو بھائی بھون ڈالا۔ اب ماں کی باری آئی، ماں کو سمجھایا، پھسلایا، انعام دینے کی کہا، یہ کہا، رشوت دینے کا کہا، آج کے زمانے میں یوں کہوں رشوت دینے کا کہا، لیکن کیا کہا؟ ایمان نہیں بیچوں گی میں، لیکن تو بولو بھائی ہم تو 500 روپے میں ووٹ بیچ دیتے ہیں، ایمان بیچ دیا۔ 500 روپے میں، 1000 روپے میں ہم ہمارا ایمان بیچ دیتے ہیں، لیکن جان کی بازی لگا دی، بیٹی کو قربان کیا، 8 مہینے کے بچے کو قربان کیا۔ اب اس کی باری آئی، کہا میری آخری وصیت سن لو، میرے 3 کے ایک ہڈیوں کو ایک جگہ جمع کرنا، الگ الگ جمع کرنا نہیں، اور جمع کر کر ایک ہی قبر میں دفن کر دینا، ایک ہی کھڈے میں دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا تیری یہ تمنا پوری کی جائے گی۔ میرا نبی آیا 2100 سال بعد، 2000 سال بعد میرا نبی آیا اور معراج پر جانے لگا، اور معراج سے وہاں سے گزر ہوا تو جبرائیل کو پوچھا جبرائیل یہ کون سی خوشبو ہے؟ کہا کہ موسیٰ پر ایمان لانے والی جو عورت اپنے بچوں سمیت تیل میں تلا دی گئی، تیل میں بھون دی گئی، یہ ان کی خوشبو ہے، نکلتی ہے، جب سے دفن کیا ہے اس وقت سے نکلتی اور قیامت تک نکلتی رہے گی۔ میری ماں اور بہنوں، میری باتیں تو بڑی سادہ سمپل ہے لیکن بڑی قیمتی ہے، یہ قرآن و حدیث سے میں نے نکات اٹھا کر دیا ہے۔ اپنے ایمان کو سنبھالو، اپنے بچوں کو سنبھالو، اپنے ماں اپنے گھر کو سنبھالو۔ تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا، فرعون کی بیوی آسیہ ایمان لے آئی تو فرعون نے کہا یہی میری بلی میاؤں میاؤں کرنے لگی، میری بلی مجھے میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ کہا کہ اس کو لوگ پھانسی کے پھنڈے پہ چڑھاؤ۔ بعض محدثین قرآن کی تفسیر لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس کو پھانسی کے پھنڈے پر لٹکاؤ، اور پھانسی کا پھنڈا کیسا ہوتا تھا آج کے زمانے میں نہیں کہ گلے کے اندر رسی ڈال دی اور لٹکا دیا گیا تو پھانسی کا پھنڈا ہو گیا، نہیں، ایک آڑا لکڑا ہوتا تھا اور ایک اوبھا لکڑا ہوتا تھا، اس پر انسان کو سلا دیا جاتا تھا اور اس پر کیلیں ماری جاتی تھی، جس کو گجراتی میں کا کھیلا مارتا ہوتا۔ آج آپ دیوالوں میں ماریے، لاکڑوں میں ماریے، فرعون انسانوں نے کھیلا مارتا ہو تو فرعون، اس لیے تو کھلے والے کہا گیا۔ فرعون کو کیسا کہا گیا قرآن میں؟ کھیلے والا۔ ادھر مسلمانوں، میری ماں اور بہنوں، ادھر عورت قربانی دے رہی ہے۔ حضرت سمیہ اللہ کے رسول کا زمانہ ہے، دونوں پاؤں چیرے جا رہے ہیں اور ابو جہل نے شرمگاہ کے اوپر برچھا مارا تو کیا کہا؟ اللہ کے رسول ہمت نہ ہارنا، میں ہمت نہیں ہار رہی ہوں، آپ سے جدا ہوں گی لیکن میں کس سے ملاقات کرنے والی ہوں؟ اللہ سے ملاقات کرنے والی ہوں۔ میں کبھی انشاءاللہ اس پر بات کروں گا۔ فرعون نے کہہ دیا کہ اس کو پھانسی کے پھنڈے پر لٹکایا جائے، اور ایک قرآن کی تفسیر لکھنے والوں نے لکھا کہ 4 درباریوں کو کہا اس کو تختے سے نیچے اتارو، اور کہا گیا 4 پتھر پر پہاڑ پر جاؤ، پتھر کی بڑی چٹان لے کر آؤ اور یہ آسیہ کے سر پر مار کر کچل کر ختم کر دو۔ اب بتاؤ، جس سے وہ پیار کرتا تھا لیکن ایمان لے آیا تو بولو کیا کرنے لگا؟ نفرت کرنے لگا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو خدیجہ کو کہا خدیجہ جنت میں جائے گی تو تیری سوکن کو تو سلام کہنا، تیری سوکن کو تیرا. تو حضرت خدیجہ نے کہا اللہ کے رسول میرے سے پہلے آپ کے ساتھ کسی کی شادی تو ہوئی نہیں ہے، تو آپ کی سوکن کہاں سے آئی؟ کہا فرعون کی بیوی آسیہ اللہ نے آسمانوں پر میرا نکاح کروا دیا ہے، کل جنت میں میرے ساتھ رہے گی وہ. یہ انعام ملتا ہے دین پر چلنے کا. اب قرآن اس کا لفظ کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اب وہ پھانسی کے پھنڈے پر لٹکی ہوئی ہے آسیہ، اور آپ کس سے لو لگا رہی ہے؟ اللہ سے. اور آج ہم دکانوں پر کس سے لو لگا رہی ہے؟ برخوں سے، دنیا کی فانی زندگیوں سے. چند دن کی چاندنی پھر یہ اندھیری رات ہے اس پر ہم دل لگا رہے ہیں. اور یہ آسیہ ابھی ایمان لائی اور اللہ سے کیا منوا رہی ہے؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. کیا مانگ رہی ہے؟ جنت. اور ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ منے گھر دے دے، اللہ منے گاڑی دے دے، اللہ منا شوہر نے حرام ہرو دھندو دے دے، اللہ منا شوہر نے عزت ودھاری دے. مانگو کہ گناہ نہ تھی. پر آپ قرآن نے ایک تمہیں آیت بتلاؤ کہ ایمان امرے جلائی بھی نے کہوں مانگے اللہ تھی جنت نے آپ پر 50 વર્ષ થી ایمان લાવેલા છે, 80 વર્ષથી ایمان લાવેલા છે, તો બી અલ્લાહ છે કે અલ્લાહ બે દુકાનો છે, ત્રણ બી થઈ જાય, મારા ત્રણ પોયડા છે. અલ્લાહ મારી ત્રણ પોયડીઓ છે, ત્રણના ઘર થઈ જાય. કહેતે કે નહીં કહેતે? ہمارا 50 سالہ پرانا ایمان، ہمارا 40 سالہ پرانا ایمان، لیکن ہم مانگ رہے دنیا جو فانی ہونے والی ہے. یہ ایمان ابھی لائی اور مانگ کیا رہی ہے؟ ہمیں بھی پتہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی لے کے جائے گا تو نہیں، لیکن ملے گی کیا؟ بولو بھائی، بولو زور سے. جنت. جنت ملے گی. لیکن بتاؤ کبھی جنت مانگی؟ اللہ ماشاءاللہ. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو. اور جنت بھی کبھی سناؤں گا، 2 وعدہ کر کے جا رہا ہوں میں آپ کے سامنے. جنت بھی سناؤں گا کہ جنت میں کیا کیا ہے، جنت کی حور کیا ہے، جنت کے بالا خانہ کیا ہے، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں رکھی ہے. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ اصحاب الجنہ الافیدوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. اور آگے سورہ رحمان میں اللہ نے پوری جنت بیان کر کے بار بار کہا فبأي آلاء ربکما، تم میری کون کون سی نعمت کو جتلاؤ گے. اب ادھر ابھی ایمان لائے اور کہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین. اے اللہ مجھے فرعون کا محل نہیں چاہیے، میرے لیے جنت کے محل کا تیار فرما، اور مجھے دنیا کے یہ فرعون سے اور ان کے حوارین سے، ان کے ظالم سے میری حفاظت فرما اور جنت میں داخل فرما دے. یہاں قرآن بات ختم کر دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسیہ نے یہ دل میں دعائیں کی. اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، اے مسلمان کی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تیرا اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی، راضیۃ مرضیہ. فادخلی فی عبادی، میرے دیکھ لوگوں کے اندر داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا. انشاءاللہ ہم سب جنت میں جانے والے بنیں گے. بولو انشاءاللہ. اللہ پاک جتنی بھی باتیں کہی ہے اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں تمام میری ماں اور بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے اور ہمارا حوصلہ افزائی کی اور ہماری مجلس میں آپ بیٹھے، جس کی وجہ سے ہم نے قرآن و حدیث کو سنا اور سمجھا. اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور یہ آپ کی رانی مسجد مستورات کمیٹی، یہ کمیٹی ہے، یہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. بہت اچھا کام کر رہی ہے کہ بھائی مہینے میں 2 مرتبہ بلاتے ہیں، مہینے میں 2 مرتبہ باہر سے علماء کو بلاتے ہیں
اور آپ کی محبت میں آپ کو دین سکھانے کے لیے، دین بتانے کے لیے میں صبح 8 بجے سے نکلا ہوں۔ یہ برکت تھی، بولو بھائی، ایمان کی۔ کس کی برکت تھی؟ ایمان نہیں ہوتا آپ کے پاس، میں اب میرے پاس، تو ہم آج سب یہاں جمع نہیں ہوتے اور دین کی بات نہ سنتے۔ میں کہاں کا اور آپ کہاں کے، کہاں گدرا اور کہاں انکلیشور پیرامن گاؤں، اللہ نے ملاقات کروائی تو لا الہ الا اللہ کی برکت سے۔ تو رانی مسجد مستورات کمیٹی بہت اچھی کمیٹی، اللہ ان کو رات چگنی دین چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اللہ اس کو نزل بد سے بچائے۔ اور لوگ دو اتوار باہر سے علماء بلاتے ہیں، اور ان کا بلانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کسی عالم کو بلانا، ان عالم کی قدر و قیمت دینا، اور ان عالم اتنا لمبا سفر کر آ کر یہاں تھکے مارے آ کر تم کو 1 گھنٹے تک قرآن حدیث سنانا، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اور آپ کی قربانی یہ ہے کہ اپنا چہیتا، اپنا پیارا، اپنا گھر چھوڑ کر اپنا دین سیکھنے کے تم لے آئے، ورنہ عورتوں کو گھر چھوڑنے کا دل کبھی کرتا نہیں ہے۔ تو آپ لوگ آئے اور کمیٹی کو آپ نے ساتھ دیا، تو اس کو مالی اعتبار سے بھی تھوڑا تعاون کرے۔ یہ میرے کو دل میں آئی بات، تو میں نے کہہ دی کہ یہ کمیٹی والے جو یہ کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو ان کا آپ فعلی عمل، یعنی آپ خود تو آتے ہی ہے، اس لیے ان کی حوصلہ افزائی تو ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن ان کا مالی اعتبار سے کہ بھی تھوڑی مدد کرے، آپ اللہ کے راستہ میں کچھ نکالے کہ بھائی ہمارا جو جلسہ آپ کر رہے ہیں اس میں یہ ہمارا حصہ لگا دے، کہ اللہ پاک ہماری اولادوں کو دیندار بنا دے، ہمارے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا دے، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اور یہ کمیٹی چلانے والے حاجی شبیر کوہرا ہوکلا، بولو کیسے کیسے اٹک ہے، حاجی شبیر ہوکلا، یہ ہمارے کیا ہے مین ہیں، پرمکھ صاحب ہے، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، روزی میں برکت عطا فرمائے، اور یہ جو قربانیاں دے رہے ہیں، یہ قربانیوں کو بھی اللہ قبول فرما لے۔ حافظ عائز عمر جی یہ بھی کمیٹی میں حاضر ہے، بھائی شاہد بھائی عمر جی ہمارے ڈاکٹر صاحب یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ تمام کی محنتوں کو قبول فرمائے، نجات کا ذریعہ بنائے، اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو نیک صالح بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور ہمارے شاہد بھائی کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا نکاح کا بھی غیب سے انتظام فرمائے۔ ہمارے جتنے بھی بچیاں جوان ہو چکی ہے، جتنے بھی بچے جوان ہو چکے ہیں، کیوں؟ کیونکہ میں جمعرات کو آ رہا ہوں، میں سنجیلی میں نکاح کی مجلس میں، بدھ کو آ رہا ہوں، میں سنترم پور میں آ رہا ہوں، فتح پھر سنجیلی میں جمعرات کو ہوں، اور جمعہ کو فتح پورہ میں ہوں، تو میں نکاح کی مجلس میں ہی آ رہا ہوں، تو اس پر یہ بات کروں گا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج والا فعلیکم بالصوم فإنہ لہ وجا۔ مشکات شریف کا جو دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، یہ پہلی حدیث ہے کہ او نوجوانوں کی جماعت، اس میں عورتیں بھی آ گئی اور بولو مرد بھی آ گئے، جلدی سے شادی کر لو۔ تو یہ ماحول بھی خراب ہے، انٹرنیٹ فیس بک کا زمانہ ہے، ٹک ٹاک کا زمانہ ہے، تو ہماری اولاد ضائع ہو جائے اس سے پہلے ہماری اولادوں کو سیدھا ہاتھ میں ہاتھ دے دینا چاہیے، اس کو صحیح معنی میں سنت کے مطابق نکاح کروا دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، نجات کا ذریعہ بنائے۔